ہمارے چینل مفتی معظم علی قادری کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و جلہ المجدہ الکریم دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب دانائے کل غیوب تاجدار عجم و عرب فخر آدم و بنی آدم نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات تاجدار الانبیاء حبیب کبریا شاہ ہر دو سرا شب اسرا کے دلہا جناب احمد مجتبی آقا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک ذات ادیہ درود شریف دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، عید جمعۃ المبارک دا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ بھی عرض کرن تو پہلا میں اللہ پاک دی بارگاہ دعا کرنا کہ یا اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما اور سانو ساریاں نو او دے تے عمل کر کے اپنی اپنی دنیا اور آخرت سنوارن دی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ حضرات ذی وقار، جمعۃ المبارک دا مختصر خلاصہ ہے کہ عید خطاب اے بات عرض کران گے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی عزت دین دی کتنی اہم چیز ہے۔ دین دا سب تو پہلا فرض یہ ہے کہ حضور دی عزت کیتی جائے، یہ پہلا فرض ہے دین دا۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی عزت تے تعلیمات قرآن چوں بھی ملدیاں نے، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بارے بڑی تفصیل نال بیان نے، اور صحابہ کرام دے افعال اقوال دے اتے بڑے مفصل تحریر ہے۔ لیکن میں عید جمعۃ المبارک دے اندر صرف قرآن دی دتی ہوئی تعلیمات عرض کراں گا کہ قرآن کی ارشاد فرماندا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام دی عزت دی حفاظت کس طرح کرنی چاہیے، اور جو شخص حضور دی عزت تے حملہ کرن، حضور دے خلاف بات کرن یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے خلاف انہاں دے دین دے خلاف کوئی پراپوگنڈا کرن، تو سانو قرآن اس بارے کی حکم دیتا ہے کہ اساں انہاں لوکاں دے نال کس طرح پیش آنا ہے۔ دور حاضر دے اندر علم دی کمی دی وجہ تو بہت زیادہ لوگ نے جو صحیح طرف تو آن واسطے تیار ہی نہیں، ہر بندہ اپنے ذہن دے مطابق دین اسلام نو پیش کرن دی کوشش کردا ہے، اور افسوس کہ 20-20 30-30 منٹ دے خطابات بھی ایسے علماء بیان فرماندے نے جڑے 30 منٹ دے خطاب وچ نہ کوئی قرآن دی آیت پڑھ رہے نے نہ کوئی حدیث پڑھ رہے نے، اور آج خود تو اپنا ایک تجزیہ پیش کر رہے نے۔ لیکن میں کوشش کراں گا کہ آج دے جمعۃ المبارک کے جتنے آپ حضرات تشریف فرماؤ، آپ نو بس اے بات سمجھا دئیے کہ حضور دی عزت ساڈے واسطے کتنی ضروری چیز ہے، اور حضور دی عزت دے غرداراں نال سانو پیش کیویں ہونا چاہیے، اس بارے اللہ دا قرآن کی سانو حکم ارشاد فرماندا ہے۔ اگر آپ دی توجہ ہے تو ایک لمحہ بات سمجھو، قرآن ایک لا ریب کتاب ہے۔ اللہ پاک قرآن وچ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی قرآن میں شک کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔
آپ اندازہ خود فرما لیں، جو قرآن پہ شک کرے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، جو صاحب قرآن سے شک کرے وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ سمجھنا، میں پہلی قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے لگا ہوں، آپ توجہ سے قرآن سننا۔ قرآن جس کے سینے پہ اثر کر جائے، قرآن جس کے دل پہ اثر کر جائے نا، قرآن سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے جو دلوں پہ اثر کر جائے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ اللہ ہم سے یہ کچھ باتیں ہیں جو کرنا چاہتا ہے، جو اللہ نے قرآن بنایا ہوا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم بات نہیں کرتے۔ ہم نے یہ کتاب صرف مردے بخشوانے کے لیے رکھ لی ہے، ہم صرف اسے پڑھ پڑھ کے مردوں کو اشارے ثواب کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ کیا نازل ہو رہا ہے، اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو سنیے قرآن پاک کی پہلی آیت کریمہ آج کے جمعۃ المبارک کی جو میں تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ قرآن کا 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، سورت نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 10 ہے۔ انتہائی توجہ فرمانا، جدی توجہ پیچھے رہ گئی او دے مقدر۔ میں بڑی ذمہ داری نال عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے کچھ گفتگو کرن لگا۔ یہ قرآن دا 10واں پارہ سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 اور دی آیت نمبر 12۔ آیت دا شان نزول ہے وے کہ 5 لوگ سن مکہ دے اندر۔ ایک پہلے نمبر تے ابو سفیان، دوسرے نمبر تے ابو جہل، تیسرے نمبر تے امیہ بن خلف، چوتھے نمبر تے سہیل بن عمر، اور 5ویں نمبر تے عتبہ بن ربیعہ۔ اے 5 کفار جنہ دے میں نام لے نے نا، انہاں بہ کے ایک آپس دے اندر صلاح کی تھی کہ ہو سکے تو کسی طریقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو مکے چو کٹ دیتا جائے، مکے چو حضور نو نکال دئیے۔ ہن ویکو 5 کافر اپنے گھر بہ کے صلاح کر رہے نے حضور دے خلاف۔ جواب کون دے رہا؟ جواب اللہ دا قرآن دے رہا۔ عقیدت نال آپ بولو سبحان اللہ۔ بھئی وہ 5 کافر اپنے گھر ارادہ کر رہے نے کہ حضور دی مخالفت کیویں کرنی ہے، نبی دے خلاف پراپوگنڈا کر رہے نے۔ تو میں ایک جملہ کہنا آپ دی روح نو تسکین دینا واسطے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ زمین والے نبی سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح وہ آسمان والا بھی نبی سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح یہ زمین والے نبی کے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کرتے، اسی طرح وہ آسمان والا بھی نبی کی عزت کے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کرتا۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر ارادہ کر رہے ہیں، نبی کے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ نبی کو مکہ سے نکالا جائے۔ دوسری طرف چونکہ برادری ایک ہی سی، یہ تو شاید علم ہے کہ نہیں، ابو جہل اور یہ نبی دی برادری دے بندے سن سارے، حضور دی اپنی برادری سی قریش، ابو سفیان، عتبہ بن ربیعہ، سہیل بن عمر، یہ سارے حضور دی برادری سی۔ اور برادری چ بیٹھ کے گلاں کی سن کہ اسی تواڈے نال آ، کلمہ پڑھیے یا نہ پڑھیے، اگر کوئی بندہ تواڈے نال لڑائی کرے تو برادری دی لڑائی سانجھی ہے، جویں تواڈے نال کوئی آ کے لڑے گا اسی ساری برادری تواڈے نال اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ برادری چ گفتگو یہ کر رہے ہیں اور اکیلے کی کہہ رہے ہیں کسے طریقے نبی نو مکے چو کٹ دیتا جائے۔ تو ہن سننا، اللہ دا قرآن نازل ہویا۔ اللہ پاک قرآن نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ لوگ قسمیں اٹھانے کے بعد اب اپنے وعدے توڑ رہے ہیں، قسم ہونا کی چکی سی، وعدے کی کیتے سن کہ برادری دی جتھے لڑائی ہوئی سارے اکٹھے لڑاں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جڑی کہہ رہے ہیں؟ پوری برادری دی جتھے کوئی لڑائی ہوئی ساری برادری اکٹھے لڑائی لڑاں گے۔ اور ہن کلیاں بہ کے کی سازش ہو رہی ہے کہ نبی نو مکے چو کٹ دیتا جائے۔ تو اللہ فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ اپنی قسمیں توڑ دیں پکے وعدے کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کو تانا دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے اماموں کو قتل کر دو۔ اے ہن قرآن فیصلہ کیتا ہے، اور آپ اندازہ فرمانا اس تو بعد کسی مولوی کو مشورہ لین دی ضرورت ہے کہ نہیں۔
قرآن کی کہہ رہے ہیں جو نبی کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جو دین میں تانا زنی کر رہے ہیں، قرآن آندہ انہیں قتل کر دو، انہیں قتل کر دیا جائے۔ یا ایک اور ترجمہ کر لو، قتال دا اگر مطلب جہاد کیتا جائے تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو، تو جہاد بھی تو قتل و غارت ہی ہوندی ہے، جدنا لڑن جائیے قتل ہی کیتا جاندہ۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کفر کے اماموں کو قتل کر کے رکھ دو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، اب ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں رہا، اب یہ قسمیں اٹھائیں بھی تو ان کی کوئی قسمیں نہیں۔ اور فرمایا لعلہم ینتہون، شاید یہ کفر اسی طرح باز آئے گا۔ اب آپ سنیے یہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے، کفر کس طرح باز آ سکتا ہے؟ اگر حضور کی عزت پر حملہ ہو تو کفر کس طرح باز آ سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تم انہیں قتل کر کے رکھ دو، یہی ایک ذریعہ ہے کہ کفر باز آ جائے گا۔ ٹیبل ٹاک سے کفر کبھی بھی باز نہیں آ سکتا۔ کوئی حضور کی عزت پر حملہ کر دے، ہم کہیں کہ اس سے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اسے سمجھا لیتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ بے اعتبارے لوگ ہیں، ان کی باتوں پر کبھی یقین نہ کرنا۔ اور قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان کے ساتھ صرف جہاد کرنا اور انہیں قتل کر کے رکھ دینا، بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں گے۔ اب دیکھنا، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمارے ملک میں رہ رہا ہو، ہمارے ملک میں رہتا ہے لیکن غیر مسلم ہے، مثلاً وہ قادیانی ہے، وہ عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کسی اور مذہب کا ہے، اور وہ دین اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرے۔ اب آپ آئین کو ایک منٹ چھوڑ دیں، قانون پاکستان کیا کہتا ہے؟ اس قانون پر تو ہم اس لیے بھی اعتبار نہیں کرتے، یہ قانون صرف لکھا ہوا ہے، اس پر عمل ہے ہی نہیں پاکستان میں۔ ہمارا قانون جتنا بھی اچھا ہے، جتنا بھی مضبوط ہے، ادھر ہو اس طرح رہا ہے کہ جو بندہ کسی گلی میں چوری کرے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جو پورا ملک لوٹ کے لے جائے وہ آرام سے لندن میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر تو قانون والی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک لمحہ قانون کو چھوڑے، اگر کوئی ہمارے ملک میں رہ کے ہمارے ٹیکس ادا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ وہ ہمارے دین کے خلاف پراپوگنڈا کر رہا ہے، تو یہ تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 535 ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم جو تمہارے ٹیکس ادا کر رہا ہے، تمہارے ملک میں رہ رہا ہے، اگر وہ تمہارے دین کے خلاف پراپوگنڈا کرے تو اس کو قتل کرنا بھی واجب ہے۔ اب یہ ہماری شریعت ہے، اس پر عمل اگر ہم کہیں نا کہ ملک میں قانون موجود ہے کہ کوئی بندہ دین اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرے، نبی کے خلاف کام کرے، قرآن کے خلاف بات کرے، تو قانون میں اس کی سزائیں موجود ہیں۔ 1947 سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے، آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ سلمان تاثیر نے گستاخی یہاں ہی کی تھی، لیکن قتل اس کو ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا تھا۔ اگر وہ بھی ہماری حکومت کے سامنے آ جاتا تو کبھی بھی اسے کچھ نہ کہتے۔ اب ملک پاکستان میں جتنی گستاخیاں قرآن کی ہوئی ہیں، جتنی گستاخیاں صحابہ کی ہوئی ہیں، جتنی گستاخیاں اہل بیت کی ہوئی ہیں، یا جتنی گستاخیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہیں، آپ پاکستان کی پوری تاریخ میں دیکھ لیں کسی ایک کو بھی سزا نہیں ملی۔ اگر انہیں مٹایا ہے تو کسی وقت کسی عاشق رسول نے ہی اٹھ کے مٹایا ہے۔ یہ حکومت والا کام ہی نہیں ہے۔ اگر حکومت قانون پر عمل کروا لو تو پھر پاکستان سے بہتر کوئی قانون نہیں، لیکن یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا زور چلتا ہے وہ قانون کو اپنی مرضی کے مطابق کر لیتا ہے۔ قانون اگرچہ بہت اچھا موجود ہے۔ اب دیکھیے، انتہائی غور کرنا، یہ جو میں نے باتیں کی ہیں نا، یہ بات میں بہت سخت کر رہا ہوں، میں خود بھی جانتا ہوں۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ حالات گمبھیر ہو جاتے ہیں، اگر کوئی کہہ دے کہ جو عزت رسول پر پہرا دے ان سب کو قتل کر دیا جائے، یہ ایسا ہوا ہے ملک پاکستان میں۔ کچھ بزرگ سفید داڑھیوں والے میری بات کی تائید کریں گے، جب قادیانی نئے نئے وجود میں آئے تھے نا، تو علماء نے قادیانیوں کے خلاف تحریک شروع کی، تو حکومت وقت نے کہا کہ جو بندہ قادیانیوں کے خلاف بولے، یہ تو بہت دور کی بات تھی، کہا جو بندہ تاجدار ختم نبوت نعرہ لگائے اسے قتل کر دیا جائے۔
اور جو ہمارے ملک پاکستان میں، پاکستان آزاد ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ملک پاکستان میں، پاکستان دیکھیے آزاد تھا، جو بندہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتا تھا اسے سیدھا فائر مار دیا جاتا تھا، اور ہسٹری آف پاکستان میں 10,000 لوگوں کو قتل کر کے چھانگا مانگا جنگل میں لے جا کے ان کی لاشیں جلا دی گئی۔ ان سب کا قصور کیا تھا کہ وہ ختم نبوت کے نعرے لگانے والے تھے، وہ حضور کی عزت پر بات کرنے والے تھے۔ اب یہ اسی وقت کی ایک بات ہے، میں آپ کو ایمان تازہ کرنے کے لیے سناتا ہوں۔ وہ ایک کہتے ہیں بوڑھا شخص تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ میرا دل کرتا ہے ہم بھی اپنی جان اپنے نبی پر قربان کر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا عقیدت بن رہی ہے تو آپ عقیدت سے بولو سبحان اللہ۔ مسئلہ آواز کاٹ کر لو۔ کہا بیٹا میرا دل کر رہا ہے کہ ہم اپنی جانیں اپنے نبی پر قربان کر دیں۔ ایک سپیکر دینا مین نہیں چل رہی، ہائس چل رہی ہے کسی ایک دی وچوں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ہم اپنی جانیں اپنے نبی پر قربان کر دیں۔ تو اس نے کہا بابا کرنا کیا ہے؟ تو دیکھیے اب بیٹا مشورہ باپ دے رہا ہے، کہتا ہے چوک میں چلتے ہیں، میں نعرہ لگاؤں گا تاجدار ختم نبوت، تم نے کہنا ہے زندہ باد۔ حکومت وقت گولی مار دے گی اور ہم اپنی جانیں اپنے نبی پر قربان کر دیں گے۔ یہ تھے اصل ایمان والے لوگ جو ایک حضور کا نعرہ مارنے کی خاطر بھی جانے دینے کے لیے تیار تھے۔ اللہ اکبر، اونچی آواز سے ذرا بول یا رسول اللہ، یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب توجہ فرمانا، اب ہوتا کیا ہے، ایمان کو تازہ کریں بات سن کے۔ اب اس باپ نے جا کے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت۔ جب بیٹے نے کہا نا زندہ باد، تو انہوں نے باپ کو چھوڑ دیا، بیٹے کو فائر مار دیا۔ جب بیٹا مر گیا تو باپ کھڑا رو رہا تھا۔ قریب کسی جامعہ میں چھٹی ہوئی، کسی مدرسے میں چھٹی ہوئی، بچے باہر نکلے تو ایک بچے نے اس بابا جی سے جا کے پوچھا بابا جی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا اس لیے؟ اس نے کہا خدا کی قسم اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اپنے نبی کی عزت کے لیے رو رہا ہوں، مجھے بیٹا جانے کا دکھ نہیں۔ کہا بابا جی کیا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے خدا کی قسم اگر میرا ایک اور بیٹا ہوتا تو میں دوبارہ نعرہ مار کے وہ بیٹا بھی نبی کی عزت پہ قربان کر دیتا۔ اب اس کا یہ کہنا تھا، وہ جامعہ کے بچے نے بابا کی طرف دیکھا، اس نے کہا بابا جی بات سنو، آپ کا کوئی اور بیٹا نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ وہ کہنے لگا میں یتیم ہوں، میرا باپ کوئی نہیں ہے، آپ نعرہ لگائیں جواب میں دے دوں گا۔ کہا آپ نعرہ لگائیں جواب میں دے دیتا ہوں، میری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اب دیکھیے اس نے دوبارہ نعرہ لگایا تو کیا ہوا؟ بیٹے نے جواب دیا، حکومت وقت نے دوبارہ گولی چلائی اور اس کو بھی شہید کر دیا۔ میں نے اقبال سے پوچھا اقبال یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ جانیں کیوں دے رہے ہیں ایک نعرے کی خاطر؟ تو اس نے کہا ہر لہجہ ہے مومن کا نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان۔ فرمایا یہ مومن ہوتے ہی اس طرح کے ہیں۔ اور پھر اقبال نے کہا قہاریو غفاریو قدوسیو جباروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ دیکھیے یہ اقبال نے کہا یہ مومن ہوتے ہی اس طرح کے ہیں، یہ نظر کاری آ رہا ہوتا ہے، اصل میں یہ قرآن ہی ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ فرمانا، میں بات یہ کر رہا ہوں اگر ملک میں حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ اگر ہم حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے تو ہماری جانیں نکال لی جائیں گی، اگر ملکی حالات ایسے بن جائیں کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، یاد رکھنا خدا کی قسم جو ایسے حالات میں حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا، حضور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک اور واقعہ آپ کو ملک پاکستان کا ہی سناتا ہوں۔ اچھا میرا ارادہ یہ تھا کہ صرف قرآن پر بحث کریں،
اب یہ بات آ گیا کہ اگر حالات اس طرح کے ہو جائے، بس ایک لمحہ آپ یہ سوچیں، کیا ہماری جان حضرت بلال حبشی کی جان سے قیمتی ہے؟ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا یا رسول اللہ حالات ہی ایسے ہیں، میاں مارتا بہت ہے، میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ آپ بتائیے کیا ہمارے بچے حضرت علی اکبر اور علی اصغر سے قیمتی ہے؟ یار نہیں. آپ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو خدا کی قسم دین آج بھی غالب آ سکتا ہے. آپ توجہ میری طرف فرمائیں. اگر آج بھی آپ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو دین آج بھی غالب آ سکتا ہے. یہ اکاڑا کے ہے مولانا ضیاء الدین صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے اور بڑا ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے. یہ سننا، یہ واقعہ آپ کو رات بستر پہ بھی جا کے یاد آیا تو آپ اپنے آنسو نہ روک سکیں گے. تو جو فرمانا، مولانا ضیاء الدین صاحب فرماتے ہیں میرے پاس اکاڑا کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے علامہ صاحب ہمارے علاقے میں آپ خطاب کرنے کے لیے آئے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں فلاں تاریخ کو آپ کے علاقہ میں خطاب کرنے کے لیے آؤں گا. فرماتے ہیں جب مقررہ وقت پر میں اس علاقے میں پہنچا تو انہوں نے، اب یہ بات اس وقت کی ہے جب ٹیلی فونک رابطے نہیں تھے. مولانا ضیاء الدین صاحب فرماتے ہیں چٹھی کے ذریعے لوگ ہمارا ٹائم لیتے تھے اور چٹھی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے علاقے میں مرزئی بہت زیادہ ہے، قادیانی بہت زیادہ ہے، اور اگر آپ تشریف لے آئیں تو یہ ہمارے پورے علاقے میں ختم نبوت پر پہلا جلسہ ہوگا. اس سے پہلے کبھی ختم نبوت پر جلسہ ہوا ہی نہیں ہے. فرمانے لگے جب میں نے اس کی چٹھی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا ضیاء الدین اب دنیا میں رہیں یا نہ رہیں ختم نبوت کا جلسہ لازمی جا کے کرنا ہے. یہ مومن اس طرح کے ہوتا ہے، اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو چھاڑ دیو پاؤں. جب کہ کہا میرے دل میں اب خیال آ گیا. اب یہ آپ واقعہ ذرا غور سے سن دینا، آپ کے اندر یہ واقعہ ایک ایسی روحانیت پیدا کر دے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ جان ہوتی ہی وہ ہے جو اپنے نبی پر قربان کر دی جائے. اب توجہ فرمانا، مولانا ضیاء الدین صاحب فرماتے ہیں جب دی ہوئی تاریخ پر میں وہاں پہنچا تو علاقے کے مسلمان جمع ہوئے. انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہنے لگے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ واپس چلے جائیں، ہم ختم نبوت کانفرنس نہیں کروا سکتے. مولانا صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا وجہ، آپ کیوں نہیں کروا سکتے ختم نبوت کانفرنس؟ وہ کہنے لگے حضرت بات کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے گاؤں میں 90% تعداد قادیانیوں کی ہے، مرزئی تعداد میں بھی زیادہ ہے، قوت میں بھی زیادہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ختم نبوت کا جلسہ کیا تو ہم تمہارا قتل عام کر دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں ختم نبوت پر کام ہوا تو پھر مسلمانوں تمہاری خیر نہیں ہے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری بیوی بیوہ ہو جائیں گی. تو اب حالات ہی کچھ اس طرح کے بن چکے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ. مولانا ضیاء الدین صاحب فرماتے ہیں آپ توجہ کر رہے ہیں نا جو میں بات کہہ رہا ہوں، تو اس طرف توجہ ہے. اب اے کری نعرہ لاؤ ختم نبوت دا، اچھی آواز ہاتھ اٹھا کے بول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک. اب توجہ فرماؤ. اب ہوتا کہ یار ٹھیک ہے گل سمجھ آ رہی ہے، کیڑا کوئی زور لا رہے ہیں، گل سمجھ آ رہی ہے نا جو کہہ رہے ہیں. آپ توجہ فرمانا. مولانا ضیاء الدین قادری صاحب فرماتے ہیں وہ کہنے لگے ہم جلسہ نہیں کروا سکتے، حالات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں گاؤں کے کہ اگر یہاں ختم نبوت کا جلسہ ہوا تو کل لاشیں بچ جائیں گی. مولانا ضیاء الدین صاحب فرماتے ہیں یار ویسے تم نے نہیں مرنا. آئیے دیکھیے قبرستان ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو دین پر اس وجہ سے پہرا نہیں دے سکے کہ کہیں مر نہ جائیں. تو کیا وہ زندہ ہے آج؟ موت وقت مقررہ پر ہی آنی ہے. اصل بے غیرت وہ شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے دین کے لیے نہ مروں اپنے لیے مر جاؤں. اس کا اسلام سے کیسا تعلق ہے جو دین کے لیے جان نہیں دے سکتا، اپنے مقاصد کے لیے مر سکتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اور آپ نے فرمایا اس قبرستان میں کئی ایسے لوگ مرے ہوئے ہیں جو حق پر اس وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہیں مر نہ جائیں. تو پھر کیا وہ بچ گئے ہیں؟
اب دیکھنا جب اس نے کہا نا حالات اتنے گمبھیر ہیں کہ یہاں تو قتل عام ہو جائے گا، مولانا ضیاء الدین صاحب نے گاؤں والوں کو کہا یار بات سنو، ویسے تم نے نہیں مرنا، اگر حضور کی عزت کے لیے مر جاؤ تو اس سے بہتر کیا ہے؟ کیا یار تم اپنی جانیں اپنے نبی کے لیے نہیں دے سکتے؟ تو کہتے ہیں مجھے کوئی گاؤں والوں نے جواب نہ دیا اس بات کا، گاؤں والے خاموش ہو گئے۔ تو میں نے کہا اچھا تم چھوڑو، مجھے ایک اور بات بتاؤ، کیا اس پورے علاقے میں کوئی بدماش ہے مسلمان ہو جو؟ انہوں نے کہا ہے ایک، وہ سائڈ پہ 2 گاؤں چھوڑ کے تیسرا گاؤں ہے، نورا ڈاکو ہے، ادھر رہتا، وہ ڈاکو ہے، ڈاکے مارنے والا ہے، شرابی بندہ ہے، گناہگار آدمی ہے، لیکن ہے مسلمان۔ مولانا ضیاء الدین صاحب فرماتے ہیں میں اسی طرح اپنے ساتھ جو بندہ تھا اسے لیا اور میں علاقے کے امام مسجد کو بھی ساتھ لیا اور اس نورے ڈاکو کے ڈیرے پہ چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہاں پر پہنچے تو وہ نورا ڈاکو شراب پی رہا تھا اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ جو ہی اس نے دیکھا کہ کوئی امام مسجد، کوئی قاری صاحب ڈیرے پہ آ گیا تو فوراً اس نے وہ شراب اٹھوا دی۔ انہوں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، مولوی ہمارے ڈیرے پہ کیا لینے آ گئے ہیں۔ اس نے جلدی سے، ویسے یہ جو بدماش لوگ ہوتے ہیں نا یہ علماء کی عزت زیادہ کرتے ہیں۔ ہاں تو میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی ظفر سفاری سے، تو میرے جاتے بھی اس نے ہاتھ چومے تھے اور واپسی آتے ہوئے بھی۔ میں نے اس نے کہا یار میں کوئی اتنا پیر نہیں ہوں۔ اس نے کہا پیر تو دور کی بات ہے، مجھے پتا ہونا کہ بچہ کسی مدرسے کا حافظ ہے تو ہم گناہگار لوگ ہاتھ اس لیے چومتے ہیں شاید آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ یہ لوگ واقعتاً اس طرح کے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے نمازی حضرات ہوتے ہیں نا یہ بخشے بخشوائے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، امام سے جو مرضی کر دے۔ اب وہ نورا ڈاکو کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ نورا ڈاکو اس نے کہا یار یہ علماء آ گیا، جلدی سے شراب اٹھا دو۔ جلدی سے شراب اٹھائی، نورا ڈاکو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت صاحب تشریف رکھے۔ اب انتہائی توجہ فرمانا۔ آپ کہتے ہیں ضیاء الدین صاحب جب میں بیٹھا تو میں نے کہا نورے بات سن، نبی کو تیری ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب توجہ فرمانا، کہتے ہیں جب میں نے کہا نا نبی کو تیری ضرورت پڑ گئی، اس کی چیخیں نکل گئی، اس کے آنسو دیکھ کر تھمنے پہ ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس نے کہا میں گناہگار، میں نکما، شرابی، چور، ڈاکو، میرے نبی کو میری ضرورت پڑ گئی ہے۔ کہا مولانا صاحب حکم کرے، ہم گناہگار ضرور ہیں پر مدینے والے تو غردار نہیں ہے۔ گناہگار ہونا اپنی جگہ، غردار نہیں ہے۔ گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے، یاد رکھنا غردار کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ کہا میں گناہگار ضرور ہوں، غدار نے حکم کرے میں اپنے نبی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کہا وہ فلاں علاقہ ہے، وہاں ختم نبوت کا جلسہ کرنا تھا، قادیانیوں نے کہا اگر جلسہ ہوا تو ہم لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ تو کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا نورے تو چاہے تو جلسہ کروا سکتا ہے۔ تو کہا اللہ مجھے شام تک مہلت دے، نورا زندہ رہا تو ختم نبوت کا جلسہ لازمی ہوگا اور اسی جگہ پہ ختم نبوت کا جلسہ ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ شام کا وقت وہ نورا اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ختم نبوت کا جلسہ کروانے وہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہوئے اور ختم نبوت کا جلسہ کروانے کے لیے چلے گئے۔ مالکانی مرضی ہے، جتوں چان کام لے لیں۔ یہ پاکستان نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، ادھر کچھ لوگ آئے ہجرت کر کے، ہجرت کہتے ہیں اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسری طرف چلے جانا، وہ کافر تھے۔ تو انہیں کہا گیا تم ادھر کیوں آ گئے؟ وہ کہنے لگے ہمارے علاقے میں مسلمان آ گئے ہیں، وہ مارتے بہت ہیں۔ انہوں نے نا ادھر برے صغیر میں آ کے، تاریخی بات ہے کہ حضور کی گستاخی کی، حضور کے خلاف باتیں کی، ادھر مسلمان تھا ہی کوئی نہیں حضور کو جاننے والا۔ تو انہی کے ایک کتے نے اپنی رسی توڑوا کے جا کے اس کی گردن کو پکڑا اور اس گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ اب یہ بات سمجھے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس سے چاہے کام لے لے اپنا۔ اب یہ نہ سوچے ہاں ہم کریں گے تو ہوگا، نہیں، وہ چاہے تو کتوں سے بھی لے سکتا ہے، وہ دین کا کام چاہے تو چوروں سے بھی لے سکتا ہے، وہ ڈاکوؤں سے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ اور یہ سارے چور ڈاکو اکٹھے ہوئے اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس طرح رسول پر پہرا دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ اس علاقے میں پہنچے، وہ نورا خود تو سٹیج پہ بیٹھ گیا، اپنے حواریوں کو کہا تم ادھر سائیڈ پہ رہنا، دھیان رکھنا، اگر کوئی قادیانی آیا تو گولی مار دینا، دیکھی جائے گی، جب اتنے چوری کرتے مارے ہیں پرواہ نہیں کی، تو اگر حضور کی خاطر مار دیے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگا اگر کوئی قادیانی آیا تو یہ بچنا نہیں چاہیے۔ اب ہوا کیا؟ انتہائی توجہ فرمانا، اے شور نہ کرو، دو میں چپ ہو جاؤ۔ تو کہا اب دیکھنا، اب ہوا کیا؟ جلسہ شروع ہوا، وہ نورا ڈاکو سٹیج پہ بیٹھ گیا،
جلسہ شروع ہو گیا۔ مولانا ضیاءالدین صاحب نے ختم نبوت پر ایک انتہائی جاندار تقریر کی۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں اپنے گاؤں واپس آیا۔ اسی وقت آ گیا جب کچھ عرصہ گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، میں اپنے گاؤں میں تھا تو ایک بندہ مجھے ملنے کے لیے آیا جس کے سر پر امامہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، داڑھی بہت خوبصورت تھی، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں اس کے تسبیح تھی۔ میں نے دیکھا یہ شاید کوئی اللہ کا ولی بزرگ ہے، تو میں اس کی عزت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولانا صاحب تشریف رکھیں۔ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا تو مجھے کہنے لگا حضور آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہنے لگے، میں نے کہا نہیں یار، اس سے پہلے چونکہ ملاقات کبھی نہیں ہوئی تو میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ کہنے لگا میں وہی نورا ڈاکو ہوں، میں وہی نورا ڈاکو ہوں جس نے فلاں علاقے میں ختم نبوت پر جلسہ کروایا تھا۔ جب مولانا صاحب کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا نورے تجھ میں اتنی تبدیلی کیسے؟ تو شرابی تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، یا اتنی تبدیلی اچانک کیسے آ گئی؟ تو کہا جب میں نے ختم نبوت کا جلسہ کروا کے اپنے گھر میں گیا، میں رات سویا تو مقدر جاگ گیا، مدینے والے خود میرے خواب میں تشریف لایا اور میرا بازو پکڑ کر اٹھا کر سینے سے لگایا اور فرمایا تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، اب میں تیرا دل تبدیل کرنے کے لیے مدینہ سے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کوشش کیا کریں نعرہ مرکزی لگایا کریں۔ اب توجہ فرمانا جو بات عرض کر رہا ہوں۔ کہا کہ میری خواب میں حضور آئے اور جب حضور نے مجھے سینے سے لگایا تو کہا اب اٹھ کر تہجد پڑھنا۔ کہا علامہ صاحب وہ وقت گیا، یہ آ گیا۔ نمازیں تو نمازیں، میں نے تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی اس وقت سے لے کے۔ اب اس کو تبدیل کس نے کیا تھا؟ حضور کی عزت پر پہرا دینے میں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں سمجھتا ہوں آپ وقت نکال کے مسجد میں بھی آتے ہیں، آ کر گفتگو بھی سنتے ہیں، آپ حاصل ہی کچھ نہ کر کے جائیں، آپ کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، وہ دو چار اشعار ادھر کے سنے ادھر کے سنے، مولانا صاحب کا ذاتی ڈیسیژن لیں اور گھر پر چلے جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ بات اصل میں اس طرف سے چل پڑی تھی، میں بات تو قرآن سے ہی کر رہا تھا کہ اگر حالات گمبھیر ہو جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسے حالات میں جنہوں نے قربانیاں دی آپ نے ان کا نتیجہ بھی دیکھا۔ اب آؤ ایک مشورہ اللہ سے کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر حالات گمبھیر ہو جائے، اگر تیرے نبی کی عزت پر جان دینی ہو، جان کو خطرہ ہو، تو یا اللہ ایسے گئے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سنیے، اللہ نے قرآن میں ہمیں ایک مشورہ عطا فرمایا ہے۔ آپ سبحان اللہ فرمائے، میں قرآن کی آیت پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر حالات اس طرح کے ہو جائیں تو سنو، فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، فرمایا تم ان گستاخوں کو قتل کر دینا۔ کیوں؟ فرمایا یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری کیا خواہش ہے؟ وہاں لڑائی کر دینا، جہاد کر دینا۔ کیوں؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ میں ان کافروں کو تمہارے ہاتھ سے سزائیں دوں۔ اور یہ پیچھے ایک آیت ہے جو میں نے بیان کرنی تھی، اصل میں ایک آیت آگے پڑھ گیا ہوں، یہ بعد میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اب یہ دیکھنا حالات گمبھیر ہو گئے ہیں، ڈر تو بن گیا نا، اب جان جا سکتی ہے تو کیا کریں؟ یہ دیکھیے قرآن ہے، 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ فرمایا اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈر گئے ہو؟ تو پھر سنو، اللہ نے فرمایا میرا مشورہ سنو کیا ہے۔ اللہ فرمایا فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ کا حق زیادہ بنتا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا حق زیادہ ہے، اللہ نے فرمایا ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ بات اللہ نے پتہ ہے کیونکہ ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ ایک حقیقت ہے، ایک دل میں دو ڈر جمع نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھنا، ایک دل میں دو ڈر جمع ہی نہیں ہوتے۔
جس دل میں دنیا کا ڈر ہو وہاں آخرت کا ڈر نہیں ہوتا، اور جس دل میں آخرت کا ڈر ہو وہاں دنیا کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت سمجھ لیں، جو بندہ لوگوں سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ میں ایک مثال دے دوں، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے، کسی علاقے میں شیر آ گیا، شیر آیا تو علاقے میں اعلان ہو گیا اپنے اپنے دروازے بند کر لو، اگر یہ کسی کے گھر میں گھس گیا تو نقصان کرے گا۔ پوری بستی نے اپنے دروازے بند کر لیے کہ کہیں شیر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اتنے میں ایک اللہ کا ولی اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس نے جا کے کان سے شیر کو پکڑ دیا، اور اب پکڑ کے پڑتا اس نے کہا کیا بات بڑی جاندار کی، اس نے کہا بستی سے نکل جا، تجھ سے تو وہ ڈرو جو اللہ سے ڈرنے والا نہ ہو۔ مطلب اس کا کہنے کا یہ تھا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ لوگوں کا خوف نہیں رکھتے۔ فرمایا حکومت وقت کا خوف ہو، یا وقت کا کفر کا خوف ہو، یا وقت کی یزیدیت کا خوف ہو، اللہ فرمایا ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ ان سے ڈرنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، مجھ سے ڈرنا تمہیں دنیا و آخرت میں کامیاب بنا دے گا۔ اب میرا دل کر رہا ہے ایک بات میں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ جو لوگ نہیں ڈرے حکومت وقت سے، جو وقت کے یزید و فرعون سے نہیں ڈرے اور حضور کی عزت پر بات کی، ابھی بیان تو بہت زیادہ کرنا تھا، ابھی تو میں سورہ توبہ ہی شروع کیا تو وقت خاتمے کی طرف آ رہا ہے۔ اب میرا دل کر رہا ہے ایک دو مثال آپ مزید ان کی عرض کروں جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتے رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ممتاز حسین قادری کی طرف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا، اور یہ کیسی کمال کی بات ہے، قرآن کے بعد ابھی تک میں نے جو بات کی آپ کے ملک پاکستان کی ہے۔ آپ جہاں سے مرضی اس تاریخ کو چیک کر لیں کہ یہ ایسا تھا کہ نہیں۔ ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیے ہوا کیا، جب ان کی پھانسی کا وقت آیا تو ڈرنا چاہیے کہ نہیں، ایمانداری سے بتانا۔ بندہ کو پھانسی لگنے لگی وہ ڈر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب شک ہے یار کو اس بات میں، آپ سوچ رہے ہیں او بھائی دنیا کے لیے پھانسی لگ رہا ہو تو ڈر ہوتا ہے، حضور کے لیے پھانسی ہو تو ڈر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ اب کیا تھا جب اس کو پھانسی، ہم نے دیکھا ہے جس بندے کو سزائے موت ہو جاتی ہے نا وہ آدھا اسی دن مر جاتا ہے۔ جس بندے کو جج سنا دے نا اسے سزائے موت ہے، آدھا تو اس دن ہی بیچارہ مر جاتا ہے۔ کسی کو پھانسی کا حکم ہو جائے نا کہ 15 دن بعد اسے پھانسی لگنی ہے تو وہ روز ایک بار بیچارہ مرتا ہے۔ گردے فیل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے وہ وقت آنے سے پہلے کہ انہیں جب پھانسی پہ آپ ادھر ممتاز حسین قادری ہیں، حضور کے لیے جان دی، آپ تڑپ جائیں گے بات سن کے۔ اب ہوا کیا، جب پھانسی کا وقت آیا انہیں پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا تو ممتاز قادری سے جھوم جھوم کے جا رہے تھے۔ اب چہرے پہ کوئی خوف نہیں، پتا بھی اب پھانسی کے لیے جا رہا ہوں، بھائی ایسے جا رہے ہیں جیسے کسی نشے میں بندہ جا رہا ہے، اور ایسے جھومتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب ڈپٹی آف جیل نے پکڑا اور اس نے تھوڑا سا ہتھکڑی کو کھینچا، اس نے کہا ممتاز ٹھہر، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ کہا تو کہہ رہا ہے وقت باقی ہے، میں کیسے رکوں، وہ دیکھ آمنہ کے لال میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ اب حضور کس طرح کی وفاداری کرتے ہیں، اب کو کہے کہ یہ ممتاز قادری کا ڈائلاگ تھا، خدا کی قسم ڈائلاگ ہوتا تو ممتاز قادری پریشان ہوتا، ڈائلاگ ہوتا تو وہ اس طرح جھوم نہ رہا ہوتا۔ اس کا یہ جھومنا، اس کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ حضور واقعہ ہی تشریف لے آئے تھے۔ اب سننا، میں اپنی زبان میں یہ بات کہنے لگا ہوں، اپنے انداز میں کہنے لگا ہوں۔ میں نے عالم تخیل میں اس نوجوان سے پوچھا یار یہ تجھے کیسی مستی چھائی ہوئی ہے، یہ کیسے بے خودی ہے کہ تو جھوم رہا ہے؟ تو اس نے کہا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اور دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ۔ دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ، اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ پھر کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ اب دیکھیے کوئی خوف اس پر نہ تھا، وجہ کیا تھی؟ وجہ فقط اتنی تھی کہ وہ مدینے والے سے وفا کر رہا تھا، اور جو بندہ مدینے والے سے وفا کرتا ہے اسے پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اور ابھی میں یہ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ویسے میں نے سوچا ہوا تھا کہ بڑی عید تک جتنے بھی جمعے ہیں نا وہ حضور کی عزت پر پڑھائے جائیں،
یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آخر میں جا کے 2 جمعے سنائیں گے، تب تک جتنے بھی جمعۃ المبارک ہے صرف آپ کو یہ بتائیں کہ حضور کی عزت پہ پہرا دینا کتنا ضروری کام ہے۔ تو ابھی تو میں نے 3 آیات پڑھی تھی، آج میں نے سوچا تھا 7 آیات آج کے جمعے میں پڑھوں گا، لیکن یہ 3 پڑھتے پڑھتے وقت ختم ہو گیا، ساتھ میں 2-3 واقعات وہ آگے جو شیڈول میں نہ تھے، اس وجہ سے بھی وقت زیادہ لگ گیا۔ اب آپ نے یہ چھوٹا سا کام کرنا ہے، آپ حضور کی عزت کے لیے اکٹھے ہوتے رہنا۔ میں انشاءاللہ تو بولو کیا ہو گیا ہے؟ اشعار مجھے پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بندہ سر اس لیے نہیں لگاتا اسے سر لگانی آتی نہیں، ادھر ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں میں سر اچھی لگا لیتا ہوں، اشعار میں اچھے پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں نے یہ ٹھان لی ہے کہ اب زندگی حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے گزارنی ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھ کے اپنے دل سے ایک وعدہ کریں کہ انشاءاللہ حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے، حضور کے عزت کا عشق اپنے دل میں سمانے کے لیے ہم بر وقت حضور کی گفتگو سننے کے لیے آ جایا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ آتے رہنا، دوست احباب سمیت آتے رہنا، میری جتنی زندگی اب میں حضور کی عزت پر ہی بات کروں گا۔ آپ توجہ فرمانا، یہ جو میں آخر میں بات عرض کرنے لگا تھا وہ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات عرض کرنا۔ اب دیکھیے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس تاریخی بات ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے تھے اور کہا کہ میں ایک سینئر ایڈوکیٹ ہوں، تم ایک بار کہہ دینا میں نے قتل نہیں کیا تو میرا ذمہ داری ہے میں تجھے بے گناہ ثابت کر دوں گا۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جا کے کہا ممتاز تم ایک بار کہہ دینا میں نے قتل نہیں کیا تو میں تمہیں بے گناہ ثابت کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں غازی علم دین کی آنکھوں میں ذرا بھی موت کا خوف نہ تھا، اس نے ہم سے کہا ایک ہی تو کام دنیا میں اچھا کیا ہے، اب اس سے بھی مکر جاؤں؟ فرمایا تم کیا جانا جب شرط رسول پہ پہرا دیا حالات کیسے ہیں، کیسے حالات ہیں؟ فرمایا کبھی کبھی تو حضور خود آ کے میرے پاس تشریف لاتے ہیں، کبھی کبھی تو حضور خود تشریف لاتے ہیں اور آ کر میری کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں علم دین میں محمد نے تجھے قبول کر لیا ہے، اب ان لوگوں کے سامنے ڈولنا نہیں ہے۔ فرمایا اب تم بتاؤ تمہاری مانوں کہ مصطفیٰ کی مانوں؟ وہ بندہ اس طرح حضور سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے جو حضور کی عزت پر پہرا دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے مضبوط ہو جائے تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے بہترین ذریعہ ہی یہ ہے کہ آپ حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ میری تقریر کا آخری لفظ ہے، آخری جملہ ہے، آخری بات ہے۔ لوگ عبادت سے ولی بن سکتے ہیں، عبادت شب زندہ داری، تہجد گزاری، تسبیح و تحلیل کرنے سے آپ وقت کے غوث بھی بن سکتے ہیں، آپ کتب بھی بن سکتے ہیں، پر عاشق نہیں بن سکتے، یہ یاد رکھنا۔ اور قسم بخدا کسی ولی غوث کتب کلندر ابدال کا عند اللہ وہ مقام نہیں ہے جو عاشق مصطفیٰ کا مقام ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ مفتی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کوئی وقت کے کلندر تو نہ تھے لیکن عاشق رسول تھے۔ اب شاید میں کہوں تو آپ کو یہ بات ذرا بھاری محسوس ہو رہی ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ولی غوث کتب کلندر ابدال کا وہ مرتبہ نہیں جو عاشق کا مرتبہ ہے، تو آؤ یہی سوال حضور سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اسی طرح کے ہیں، جب بھی خدا سے مانگتے ہیں تو ایمان مانگتے ہیں، عشق کبھی نہیں مانگتا کوئی۔ یہ دعائیں بھی ہم کیا کرتے ہیں، یا اللہ زندگی اسلام پہ دینا، خاتمہ ایمان پہ کرنا، کبھی یہ دعا تو کی نہیں یا اللہ اپنے نبی کا سچا عشق عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا منگن ایمان شرماون عشقوں، میرے دل نو غیرت ہوئی ہو تے جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمان نو دواں دروئی ہو۔ آپ نے فرمایا ایمان تو وہاں چیز ہی کوئی نہیں جہاں عشق پہنچا دیتا ہے، یہ عبادات تو وہاں کبھی نہیں پہنچا سکتی۔ اور ایک اور جگہ آپ نے عاشق کے بارے میں فرمایا غوث کتب ہین ارے ارے رے عاشق جان اگیرے ہو۔ اب یہ میری بات نہیں، حضور سخی سلطان باہو کیا کہہ رہے ہیں، غوث کتب ہین ارے ارے رے عاشق جان اگیرے ہو۔ فرمایا جہاں پر عاشق پہنچتا ہے وہاں غوث کتب کلندر اور ابدال بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو اللہ کا ولی غوث و کتب ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی حضور کی کچہری میں جاتے ہیں، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ ہر وقت حضور کی کچہری میں موجود رہتا ہے۔ آپ کوشش کریں، شاید ہم عبادات کر کے اس مرتبے تک نہ پہنچ سکیں،
لیکن عاشق مصطفیٰ بن جائیں. جب عاشق بن جائیں گے یہ تہجد خود ہی پڑھنا شروع کر دیں گے, یہ نمازیں خود ہی ہمارے جسم پر اثر انداز ہونی شروع ہو جائیں گی. اللہ پاک ہمیں اپنی باقیہ ساری زندگی حضور کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ جو حیدری مرکز نے تنظیم شروع کیا اس رسول کی, الحمدللہ 15 بندے اب تک اس تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں. باقی بھی حضرات کوشش کریں اس تنظیم کا حصہ بنیں, آؤ مل کر حضور کی عزت کے لیے کام کریں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگلے جمعے تک جو لوگ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اپنا نام بھی لکھوائیں اور جتنا ہو سکے حضور کی خاطر یہ پیغام عام کریں. اب جب لوگ آپ آ گئے ہیں تو جمعہ تو ہو جائے گا نا, اگر آپ اس سے ڈبل ہو جائیں تو مجھے کیا فائدہ ہے. قسم بخدا میں اپنے فائدے کے لیے نہیں کہہ رہا, جب آپ کے ساتھ 2-4 آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے یار اب جان حضور کی خاطر ہی دینی ہے. تو بتائیے اس سے اچھی تبلیغ کون سی ہے. آپ کوشش کریں دوسروں کو بھی دعوت دیا کریں, اور انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کا موضوع پھر یہی ہوگا کہ حضور کی عزت پر پہرا کس طرح دینا چاہیے, قرآن ہمیں کیا مشورہ دیتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.